صحیح توبہ کی شرائط تین ہیں، حقوق اللہ کے ضمن میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی، اور چار ہیں اگر حقوق العباد کے ضمن میں کوئی کوتاہی ہوئی۔ سب سے پہلے یہ کہ گناہ پر واقعی حقیقی پشیمانی دل میں ہو کہ یہ میں کیا کر رہا تھا، یہ پشیمانی کا ہونا لازم۔ نمبر دو، عہد کرنا کہ اب کبھی نہیں کروں گا، چاہے کچھ اس عرصے کے بعد پھر وہ کسی کمزوری یا ایمان کی حالت میں توبہ توڑ بیٹھے، یہ دوسری بات ہے۔ اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے اندر بڑا قوی ارادہ ہے، قوت ارادی مضبوط ہے، ایک دفعہ ایک بات طے کی بس اب یہی ہوگا۔ اور ویسے ایسے کمزور لوگ بھی ہیں، لاغر لوگ بھی ہیں، قوت ارادی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کریں گے، لیکن جس وقت توبہ کریں گے یہ شرط لازم ہے کہ پورا فیصلہ ہو، یہ ڈٹرمینیشن ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ایک مرتبہ لازماً چھوڑ دیا جائے، چاہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دوہرا رہا ہوں، چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا ارتکاب ہو جائے۔ یہ تین ہیں چیزیں حقوق اللہ کے ضمن میں گناہ سے توبہ کرنے کی شرائط۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، یہ تینوں چیزیں بھی اگر پوری ہو گئی ہیں حقوق العباد کے درجے میں، تب بھی معاف نہیں ہوگا گناہ۔ جس کا حق مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، جب تک اس سے معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بڑی کڑی شرط ہے، بڑی کڑی شرط۔ ورنہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کے پڑھنے میں ڈال دی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی، نیک اعمال بد اعمال۔ اگر تمہارے سارے نیک اعمال ختم ہو گئے تو اس کے گناہ تمہارے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، ڈالو اس کے، چاہے وہ نمازوں کا، یہ آیا ہے حدیث میں آیا ہے۔ حضور نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ سے، من المفلس، بتاؤ مجھے مفلس کسے سمجھتے ہو تم؟ انہوں نے عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ کہا، آپ نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ بہت نمازوں کے پنڈ بھر کے لایا ہوا ہے، بہت اس نے روزے رکھے ہیں، بہت حج کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا ناجائز طور سے، وشتم ھذا، فلاں کی جو ہے گالی دے دی تھی، کسی کی یہ غیبت کی تھی۔ یہ سارے مدعی جمع ہو جائیں، کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، اچھا بھائی یہ نمازیں اس کی تم لے جاؤ، کمپنسیشن، تمہاری حق تلفی اس نے کی ہے، یہ کمپنسیشن۔ کسی کو روزے دے دیے جائیں گے، کسی کو اس کے حج دے دیے جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ اور ابھی دعوے دار باقی ہوں گے، اب کہا جائے گا کہ ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں دب کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔